مشرق وسطی میں کشیدگی میں اضافہ، جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ اسرائیل پر ایران، حزب اللہ اور حماس کے حملوں کا خدشہ۔ امریکہ اسرائیل کی حمایت پر کھل کر سامنے آ گیا۔ امریکی وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے جنگی بحری جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم دے دیا۔ زمینی میزائل ڈیفنس سسٹمز میں بھی اضافے کی ہدایت کر دی۔ ترجمان پینٹاگون کے مطابق اقدامات کا مقصد امریکی فوج کا تحفظ اور اسرائیل کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہے۔ اسرائیل پر ایران، حزب اللہ اور حماس کے حملوں کا خدشہ۔ مشرق وسطی میں جنگ کے بادل منڈلانے لگے۔ امریکہ کھل کر حمایت میں آ گیا۔ وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے جنگی بحری جہاز مشرق وسطی بھیجنے کا حکم دیا اور بیلسٹک میزائل کو مار گرانے کی صلاحیت رکھنے والے اضافی نیوی کروز اور ڈیزاسٹر مشرق وسطی اور یورپ بھیجنے کی منظوری دے دی ہے۔ اقدامات کا مقصد ہنگامی صورتحال میں امریکی فوج کا تحفظ اور اسرائیل کی سیکیورٹی یقینی بنانا ہے۔ پینٹاگون کی جانب سے جاری بیان میں کہا گیا ہے کہ وزیر دفاع لائٹ آسٹن نے کسی بھی ہنگامی امریکی دفاعی پوزیشن میں تبدیلی کا بھی حکم دیا ہے تاکہ سب کو پتہ چل سکے کہ امریکہ مختلف ہنگامی حالات کا جواب دینے کے لیے تیار ہے۔ تو اس اہم معاملے پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے معزز سجدہ کاروں نے۔ ساتھ حاصل ہے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب کا اور ساتھ حاصل ہوگا محمد علی صاحب کا۔ سب سے پہلے بریگیڈیئر ریٹائرڈ صاحب آپ کی جانب آنا چاہوں گی، کہیے گا اسماعیل ہنی کی شہادت کے بعد مشرق وسطی میں حالات مسلسل کشیدگی کی جانب بڑھ رہے ہیں۔ اب امریکہ نے بھی بحری بیڑا بھیجنے کا اعلان کر دیا ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ آئندہ دنوں میں کشیدگی کم ہو سکے گی؟ دیکھیں، اس وقت جو امریکہ ٹکس اپنا بحری بیڑا بھی بھیج رہے ہیں، روزویلٹ جو ان کا کیریئر ہے وہ بھی بھیج رہا ہے، لیکن میری انالیسس میں یہ صرف شو فورس ہے۔ امریکہ بالکل نہیں چاہتا کہ ایران کے ساتھ کوئی اس کی لڑائی ہو یا کانفلکٹ ہو، کیونکہ انہوں نے گارنٹی دی اسرائیل کو پروٹیکشن کرنے کی۔ ان کے لیے کہ اگر میزائل فائر ہوں، حوثیز کے ہوں یا حماس کی ہوں یا حزب اللہ کی ہوتے، یہ ان کے نقارہ بنا کے اسرائیل کے عوام کو کم سے کم نقصان ہو سکتا۔ دیٹ از دا بیسک ریزن، بٹ ایم شیور کہ اندر سے وہ پوری کوشش کر رہے کہ جنگ بندی ہو جائے۔ اسرائیل نے اسماعیل ہنیہ کو شہید کر کے پوری کوشش کی ہے کہ ابھی جنگ بندی نہ، کیونکہ وہ اپنے عزائم پورا نہیں کر سکا۔ اس کے عزائم تھے کہ نمبر 1 کہ حماس کو ہمیشہ کے لیے ختم کر دیں، نمبر 2 اپنے پرزن 240 ان کو واپس لے، نمبر 3 کے ٹوٹل 3 دن کر دے فلسطین کی غزہ سے یہ سارے پش ہو کے چلے گئے جارڈن میں، ایران میں، اور پھر یہ گریٹر اسرائیل کا جس کا خواب ہے وہ پورا ہو جائے۔ لیکن ان میں سے ایک عزائم کو بھی پورا نہیں کر سکتا۔ اس نے پوری کوشش کی کہ وہ اسرائیل کو ٹھیک۔ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ ہی رہیے، محمد علی صاحب بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ محمد علی صاحب، ایک طرف ایران نے بدلہ لینے کا فیصلہ کیا، دوسری جانب امریکہ نے بھی بحری بیڑے بھیج دیا وہاں پر، آپ کیا سمجھتے ہیں خطہ نئی جنگ کے دھانے پر ہے؟ اللہ کا طیارے مشرق وسطی پہنچ رہے ہیں تاکہ اگر ایران کی جانب سے کوئی بڑا اسی طرح کا ڈرون اور میزائل حملہ کیا جاتا ہے تو اسرائیل کے دفاع میں اپنی کمک فراہم کر سکے۔ لیکن اگر ایران اس جوابی کارروائی کو مزید ڈیلے کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ جو مغربی طاقتیں اسرائیل کی حمایت کرتی ہیں وہ بھرپور انداز میں اس کے دفاع میں ان کو وقت میسر آ جائے گا اسرائیل کو مزید دفاعی استعداد میں اضافے کے لیے۔ تو اس وقت امریکی میڈیا اور دفاعی حلقوں میں تشویش پائی جاتی ہے، وہ یہ ہے کہ صدر بائیڈن نے غالباً فون کیا ہے نتنیاہو صاحب کو کل، اور جس میں ان کو یہ وارن کیا گیا ہے کہ اگر ایک بڑے پیمانے پہ ایران کی جانب سے حملہ اسرائیل پہ ہوتا ہے تو امریکہ اسرائیل کے دفاع میں اپنی فضائی اور بحری قوت استعمال کرے گا۔ لیکن اس کے بعد اگر اسرائیل مزید اس جنگ کو طول دینا چاہتا ہے یا اس کے پیمانے پہ اضافہ کرنا چاہتا ہے تو امریکی مدد جو ہے وہ خاطر خواہ حاصل اسرائیل کو نہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ سینئر تجزیہ کار محمد علی صاحب اور بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، آپ دونوں کا بہت شکریہ۔